تبلیغی جماعت کے 6 نمبر۔ اللہ پاک نے میری، آپ کی، بلکہ پورے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، اور یہ دین صفات ہی صفات ہے، جن میں چند صفات ایسی ہیں کہ جن کو سیکھ کر ان پر عمل کر کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور غیروں کے طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں آسمان، زمین اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، یعنی کہ کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم پر دین کے سارے احکامات فرض ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازتے ہیں، ایک دنیا میں اور 4 مرنے کے بعد۔ دنیا میں رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دیا جاتا ہے، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تکبیر اللہ فوت کے بغیر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 پروانے عطا کرتے ہیں، ایک نفاق سے بری، یعنی کہ وہ شخص منافق نہیں مرے گا، اور دوسرا جہنم سے چھٹکارا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ہر مرد عورت پر اتنا علم ضروری ہے کہ وہ حلال حرام، پاکی ناپاکی اور جائز ناجائز میں فرق کر سکے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو نورانی فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن کی 1 آیت سیکھتا ہے تو 100 رکعت نفل سے افضل ہے، اور اگر کوئی شخص دین کا 1 باب سیکھتا ہے تو 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو دلوں کو سکون پہنچائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح و شام 3 کلمہ درود شریف اور استغفار کا ورد کرتا ہے تو وہ ذاکرین میں شمار کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک خاص ذاکرین کے لیے ہے، وہ ان میں ہنستے ہنستے گزر جائیں گے۔ اکرام مسلم کا مطلب ہے کہ اپنا حق دبا کر اوروں کا حق دینے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، اور اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا، اور چھینک کا جواب دینا۔ صحیح نیت، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کھجور کا 1 ٹکڑا خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑ جتنا اجر عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کرے لیکن دل میں ریاکاری اور دکھلاوا ہو تو اجر کے بجائے الٹا پکڑ ہوگی۔ آخر میں دعوت تبلیغ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع فرماتے ہو۔ اس دنیا میں اس کام کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور سب نے اسی کلمے کی دعوت دی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جس نے وقت کے نبی کی بات مان لی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں مانی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ ہم سب کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو امتی ہونے کے ناطے یہ کام ہمارے ذمہ ہے کہ اس دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی، قربانی دی، تو ان کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اب ہمارے ذمہ ہے کہ آنے والی نسلوں تک ہم یہ دین پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں 1 گھڑی لگانا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 ماہ ہیں
اور پھر پوری زندگی اس کو اپنا مقصد بنا کر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔